السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بہت کوشش کی ہو مگر پھر بھی کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، دعا بھی کی ہو مگر دل کو سکون نہ ملا ہو؟ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی کوئی لمحہ ہے تو یہ ویڈیو محض ایک بات نہیں بلکہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، کیونکہ یاد رکھیں جب راستے نظر آنا بند ہو جائیں تو دراصل اللہ خود بندے کو اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اسی چھپے ہوئے راستے کا راز جاننے جا رہے ہیں جو اندھیروں میں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میرے سامنے کوئی راستہ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، بس وہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ کیوں چھپ جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بارے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان خود پر بھروسہ زیادہ اور اللہ پر یقین کم کر لے تو راستے دھند میں چھپ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، زندگی میں کئی مرتبہ ایسے لمحات آتے ہیں جب محنت کے باوجود نتیجہ نہیں ملتا، دعاؤں کے باوجود سکون نہیں ملتا، منصوبہ بندی کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کے یقین کو آزما رہا ہوتا ہے۔ یہ عام آزمائش نہیں، یہ روحانی امتحان ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کی دیر میں بھی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب انسان جلدی میں ہو اور اللہ دیر کرے تو سمجھ لو اللہ کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم فوراً مانگتے ہیں اور اللہ بہتر وقت پر عطا کرتا ہے۔ ہم راستہ مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں سمجھ عطا کرتا ہے۔ ہم حل مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں یقین عطا کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف کے پاس ایک دن ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا، آج میں بالکل بے بس ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے تب اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ بندے کے تمام راستے بند ہونا اصل راستے کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا، جو راستہ تمہیں نظر آ جائے وہ تمہارا ہے، اور جو نظر نہ آئے وہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا، کیونکہ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس کی پریشانی میں بھی حکمت تھی۔ ناظرین محترم، ایمان کا اصل امتحان خوشحالی میں نہیں ہوتا۔ ایمان ان دنوں چاہیے جب خوف زیادہ ہو، امید کم ہو، مسائل بڑھ جائیں، دل ٹوٹ جائے اور راستے غائب ہو جائیں۔ ایمان وہ نہیں جو روشنی میں قائم رہے، ایمان تو وہ ہے جو اندھیرے میں بھی روشنی پر یقین رکھے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس دل میں یقین ہو وہاں مشکل زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب راستہ نظر نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ حضرت واصف علی واصف کی تعلیمات کی روشنی میں 3 اعمال ایسے ہیں جو ہر بند راستے کو کھول دیتے ہیں۔ اول، صبر۔ صبر خاموشی کا نام نہیں، صبر اللہ کی حکمت کو قبول کرنے کا نام ہے۔ دوئم، دعا میں پختگی۔ دعا وہ نہیں جو صرف زبان سے نکلے، دعا وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے۔ دل کی کیفیت کے ساتھ کی گئی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ سوئم، درود شریف کی کثرت۔ درود پاک وہ کنجی ہے جس سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ درود یقین کو طاقت دیتا ہے۔ سوچ بدلو تو راستہ خود بدل جاتا ہے۔
راستہ نظر نہ آنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، یاد رکھیے۔ آپ غلط سمت میں سوچ رہے ہیں، اللہ آپ کو روک کر بچا رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ جیسے ہی سوچ بدلتی ہے، راستہ خود چل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آج کی باتوں نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون دیا ہو، آپ کے یقین کو ذرا سا بھی مضبوط کیا ہو، تو سمجھ لیجیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص کرم ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان بے بس ہو جائے اور دل سے یہ کہہ دے کہ اللہ ہی کافی ہے، تو پھر واقعی اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مزید ایسی روحانی باتیں، دل کی مرمت اور یقین کو جگانے والی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو مہر عالم وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیے جو آج کسی اندھیرے سے گزر رہے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اوپر کامل اور پختہ یقین عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔